بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ تیسری آیت کا پہلا لفظ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اس وقت ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، البتہ یہ جو لفظ ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ متقیوں کی، ایمان والوں کی، اللہ پر ایمان لانے والوں کی علامتوں میں سے ایک عظیم علامت بتلائی گئی ہے، ان کے صفات میں سے صفت بتلائی گئی ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان کے جو تفصیلات تھے، ہم ایمانیات کے شعبے میں اس کی تفصیلات کو سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ اب اس میں ہماری جو گزشتہ نشستیں ہوئی ہیں، ان نشستوں کے اعتبار سے یہ 6 نمبر کی نشست ہے۔ اس سے پہلے نشست میں جن جن چیزوں کا مذاکرہ ہوا ہے اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایمان مجمل پڑھا تھا، سب پڑھ لیجئے ساتھ میں، آمنت باللہ کما هو آمنت باللہ کما صفاته وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کی تفصیلات الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا ایمان مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس میں آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا تو اللہ کی ذات و صفات و کمالات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات پر ہمارا مختصر کلام ہوا، بہت تفصیلی نہیں۔ اس کے بعد ملائکہ پر، پھر کتابوں پر، پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تقدیر پر کہ وہ شر اور خیر ہو وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور یوم الآخر یا بعد الموت اس کے اوپر گزشتہ نشست تھی۔ اس گزشتہ نشست میں ہم نے قبر کے احوال پر پہلا ایک کلام مکمل کیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس کا وہ میدان محشر کا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس حصے کو آج مکمل کریں گے۔ اب اس میں ہم جو ہے ہر درس سے پہلے کچھ دعائیں، کچھ احادیث، کچھ چھوٹی چھوٹی یادداشت کی چیزوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے عافیت کی ایک دعا یاد کرائی تھی، جس کا طویل دعا تو یہ ہے، لیکن مختصر اوپر کا پہلا حصہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طریقے سے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے تھا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ماشاءاللہ یہ دعا تو فاروق بھائی نے سب کو یاد کرا لی دی، تو سب ساتھ میں پڑھیں، اللہم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے نیت پر بات کی تھی، بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور نیت کے اعتبار سے یقیناً خلوص نیت اور اس کی اپنی اہمیت اور افادیت میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ بنیاد ہے ہمارے اعمال کی۔ اسی طرح بخاری کی آخری حدیث، یہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے یاد کر لی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عظیم۔ اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق آیت یاد کی تھی انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور اس سلسلے میں کچھ دعائیں بھی یاد کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ پھر اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، یہ موت کے ذکر میں اور قبر کے عذاب قبر سے حفاظت میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ بہت اہم دعائیں ہیں، جوامع الکلم ہیں، ان کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے وہ موت کے مناسبت سے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو قرآن کریم کی آیت سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو وہ آیت بھی ایک معنی کر کے مسند احمد کی روایت میں یہ دعا کے ضمن میں ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ تو مختصر خلاصہ ہوا ہماری گزشتہ نشست کا، جس کو ہم نے 3-4 منٹ میں ذکر کر دیا۔ اب جو ہمارا آج کا موضوع ہے میدان محشر، کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا
اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ اب اس زندگی کی مناسبت سے جو سفر ہمارا شروع ہوتا ہے وہ موت سے شروع ہوتا ہے، اور یقیناً موت کے بعد کی زندگی ایسی زندگی ہے جس کی حقیقی کیفیات سے ہم اپنی اس دنیا میں اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے بہت آسان مثال دی ہے۔ موت کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ اب جب ماں کی پیٹ میں ہم سب اس پر متفق ہے کہ بچے کے اندر جان ہوتی ہے اور بچے کی وہاں ایک زندگی ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی نظام ہے، اس کے استنجا کا بھی نظام ہے، یہ سارا نظام وہاں پر ہے۔ اب ماں کی کوکھ کتنی چھوٹی سی ہے، پیٹ مادر رحم کتنا سا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے اس بچے کے لیے پرورش اور پرداخت کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو جیسے ماں کی پیٹ ایک دنیا ہے، ایسے دنیا کی پیٹ ایک دنیا ہے، ایسے قبر ایک دنیا ہے، میدان محشر ایک مستقل کائنات اور دنیا ہے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا تو تصور ہم اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بہت واضح اور صاف بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ مکمل طور پر، وہ بالکلیہ طور پر دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ لیکن الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا ایمان غیب پر ہے، اور قرآن کریم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے سلسلے میں جو باتیں ہم کو بتلائی ہے، اس پر زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کا تصدیق کرنا اور عملی زندگی میں اس کو لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے، اور اس پر نہ صرف ایمان لانا بلکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی شرط اور ضروری ہے۔ چنانچہ ہم جن ابواب پر چل رہے تھے، یعنی پوری تفصیل بتائی تھی جس میں ایمانیات کا ایک باب تھا، اور ایمانیات میں 6 شعبے نظر آ رہے تھے: توحید، رسالت، اور اس کے بعد کتب پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اسی طریقے سے تقدیر کی بات ہو گئی، اور اب بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی میں قبر، اور قبر کے بعد میدان محشر۔ تو یہ اب میدان محشر سے متعلق میں نے ایک دعا کا انتخاب کیا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، کوئی ساتھی اس دعا کو پڑھ لے اگر پڑھ سکتا ہے تو۔ میرے خیال میں فاروق صاحب کو پڑھنا ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ماشاء اللہ، رواہ احمد وقال البانی اسناد جید، کہ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ بہت مشہور روایت ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ہماری ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاتہ، اپنی بعض نماز میں یہ دعا بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے گا، حساب میں میری پکڑ مت کیجئے گا۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ کون دعا کر رہا ہے، یہ وہ دعا کر رہا ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دعا کو سنتی ہیں تو اس دعا کو سننے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہی ہے، فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الحساب الیسیر، یا رسول اللہ حساب یسیر کیا ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے، ایک ہی حساب ہوتا ہے۔ اب تو اکاؤنٹنگ، سی اے، پھر اس کے بعد لائر، پوری دنیا کے اندر ایک نظام فائنانس کا بڑا عجیب و غریب اور بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، ورنہ اس زمانے میں تو 2 اور 2 4، 5 اور 5 10، بالکل سمپل سا معاملہ ہوتا تھا۔ تو حساب عسیر یعنی مشکل حساب، اور حساب یسیر یعنی آسان حساب کیا ہے؟ یہ اس بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم سب کے لیے حساب یسیر کا معاملہ فرمائے۔ وقال اینظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، اس کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دیگر روایات میں اس کے صفحات کو ایسے ورق کی گردانی کریں گے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کے بعد اس کے نام اعمال کو بند کر کے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اینظر فی کتابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد اس سے تجاوز فرمائیں گے اور اپنے معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے لیے حساب یسیر کا معاملہ فرمائیں۔ تو یہ دعا سب یاد کر لیں گے نا انشاءاللہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اب دیکھیے ہم آگے سفر شروع کر رہے ہیں، ہم قبر کی منزلوں کی مختصر
کارگزاری آپ سب کے سامنے ذکر کر لی گئی تھی۔ اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہوگا اس میں قرآن کریم نے خیر میں قیامت کے سلسلے کی جو ساری تفصیلات ہے مستقل اس پر ایک انشاءاللہ ہمارا ایک پریزنٹیشن ہے بھی اور اس کے لیے موقع نکالیں گے۔ اب تو ہم ایمان بالغیب تو قبر سے میدان محشر کی طرف، اور قرآن نے یہ سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے دنیا سے یعنی قبروں سے اٹھائے جانے کا اور قبروں سے میدان محشر کی طرف سفر کرنے کا۔ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر آدمی کو اس کا اگلا پچھلا پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا نیکی کے اور خیر کے اعمال کیے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انشقاق میں اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، وَحُقَّتْ، اور اس کا تو اس کو حق دیا گیا ہے، یہی ہے اصل کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَلْقَتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو نکال پھیل باہر کر دے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہاں پر بھی ایک لفظ ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف چل رہا ہے، انک کادح الی ربک کدحا، یعنی کادح کدحا، آہستہ 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 چل رہا ہے، یہ رفتار تیری اللہ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور فملاقی، اور بہت جلد اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو یہ میدان محشر کے سلسلے کی چند آیات ہے۔ اب دیکھیے اس وقت جو ہے نا دو نفخات ہوں گے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ۔ نفخ کہتے ہیں سور پھونکنے کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکیں گے۔ پہلی جب سور پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے انسان گویا زمین دوز ہو جائیں گے، اور وہ جو قیامت کا پورا نقشہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، اور دنیا کی ساری طاقت اور قوتیں زمین دوز ہو جائیں گی، اور سب کے سب بیک وقت ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب اس کی تفصیل آتی ہے حدیث میں کہ اس کے بعد جب سارے کے سارے ختم ہوں گے تو اللہ کہیں گے آج کون ہے، آج کس کی ملکیت ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اور بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، حدیث ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہ سور پر پھونکا جائے گا۔ اب یہ نفخہ اولا جو ہے اس کے اندر سارے انسان، دوسری جگہ سورہ زمر کے اندر ذکر کیا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہوگا سب کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر قیام ہوگا، یعنی سب کے سب کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا منظر ہوگا جس کو لوگ دیکھیں گے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دو سور ہوں گے۔ اب ان دو سور کے درمیان مدت کیا ہوگی، اس وقت کی کیفیات کیا ہوگی، یہ تفصیلی کلام ہے، ہم اس تفصیل کو مجز کرتے ہوئے دوسری قرآن نے ایک جگہ کا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داری ساتھ میں نہیں رہے گی، کوئی جان پہچان نہیں رہے گی، کوئی نسب نہیں رہے گا۔ ایک جگہ کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیا بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور زوجین آپس میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی، سارے کے سارے اپنی ایک کیفیت میں ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر آدمی اپنی ایک کیفیت میں ہوگا. یہ میدان محشر کا ایک موقع ہوگا. قرآن کریم نے اس زلزلے کو اور اس میدان محشر کی ان حالات کو مختلف مقامات پر، سورہ حج کی بالکل ابتدائی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کے احکامات پر چلو. ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا تصور اور اس کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرمایا حضرت جبرائیل اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اجازت دے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اختیار دے، اس کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کا تصور، اس کا انداز، اس کا ہم اس کیفیت کا اس دنیا میں انداز نہیں لگا سکتے. بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ آسمان سوا نیزے پر ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں گویا ڈوبا ہوا ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ قبر سے لوگ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں آئیں گے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، کپڑے نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مارے شرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا کہ ہم بغیر کپڑوں کے ایک میدان میں جمع ہوں گے؟ عائشہ، اس وقت کسی کو کسی کے سطر کے دیکھنے کی شعور اور وہ کیفیت نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنی دنیا کے اندر پریشان ہوگا، میرا کیا میرا کیا. حتیٰ کہ روایات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی ایک کیفیت طاری ہوگی، اللہ کا جلال ہوگا اور سارے کے سارے خاموش ہوں گے. اس وقت ایک ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. فرمایا کہ اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا. اور روایت تقریباً 7 سے 9 روایتیں اس مناسبت سے میں نے اپنی کاپی میں محفوظ کی ہے. ایک تو روایت یہ ہے کہ مجھے ایک دعا کی اجازت دے دی گئی کہ تم یہ دعا مانگ لو جو تم مانگو. اللہ کے نبی چاہتے تو دنیا کی بادشاہت مانگتے، عیش و عشرت کے سامان مانگتے، لیکن کتنی مختصر زندگی، کتنی تکلیفوں والی زندگی، کتنے مسائل اور مشاکل والی زندگی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا ہوں اور وہ دعا میں میدان محشر میں اپنی امتیوں کے لیے مانگوں گا. قتادہ، حضرت قتادہ سے منقول ہے، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یجمع اللہ المؤمنین، اللہ تمام مؤمنین کو یوم قیامت میں جمع کریں گے. فیقولون، تو وہ کہیں گے لو استشفعنا الی ربنا حتی یریحنا من مکاننا ھذا، کہ کاش ہمارے رب سے کوئی ہماری شفاعت کرے کہ ہم اس مقام سے اور اس جگہ سے ہماری چھٹی ہو سکے. فیقولون آدم، فیقولون یا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. مختلف انبیاء سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ علیہ السلام سے درخواست کریں گے. پھر اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گر جائیں گے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ آج سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ٹھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور اشفع تشفع، شفاعت کرو، جس کی تم شفاعت کرو گے اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. روایت میں ہے اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. شفاعت 2 مرتبہ ہوگی، ایک مرتبہ اس موقع پر ہوگی جب حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کیفیت کا ہوگا، اس کے بعد دوسری شفاعت جو ہے وہ حوض کوثر پر یا پل صراط سے پار ہو جانے کے بعد ہے. حتیٰ کہ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی آدھی امت کی دنیا میں شفاعت کر لو یا پھر قیامت کے لیے شفاعت کو محفوظ کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی شفاعت کو محفوظ کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے بڑی تعداد اللہ کے پیارے حبیب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جنت کے فیصلے کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اور مستحق بنائیں۔ اس وقت عرش کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، لیکن ان 8 فرشتوں کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم نے ذرہ دیکھا ہے، ایک رائے کا دانہ دیکھا ہے اور ایک بڑا سا صحرا دیکھا ہو، عربستان میں ہوتا ہے کلومیٹرز تک صرف صحرا ہی صحرا ہوتا ہے، اس صحرے کے اندر اگر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو صحرا اور انگوٹھی کے بیچ میں جو تناسب ہے، زمین اور پہلے آسمان کے بیچ میں وہ تناسب ہے۔ اور آج تو سائنس ریسرچ کر کے بتلا رہی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے، چاند اتنا بڑا ہے، اور گلیکسی اتنی بڑی ہے، اس کے اندر اتنے سیارے ہیں، اور ملکی وے کیا ہے، اور یہ سارا کے سارا پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ تو زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں خاتمن فی الصحرا ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی صحرا میں۔ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں خاتمن فی الصحرا، دوسرا تیسرے آسمان کے مقابلے میں خاتمن فی الصحرا، ایسے ہی چلتے چلتے 7 آسمان اور زمین اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک خاتم ایک انگوٹھی صحرا کے مقابلے میں۔ آپ سوچئے کہ انگوٹھی اور صحرا کا کیا تناسب ہے۔ اللہ کا عظیم الشان عرش، اور اس عرش کو 8 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی اللہ کے جلال کے وقت میں، اس کی ایک عجیب رعب ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ اس آیت کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں علماء مفسرین نے بہت ساری روایتیں بیان کی ہے۔ بہرحال اس وقت عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ سایہ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارے، تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، پھر چوتھا نمبر وہ 2 ایسے لوگ جو اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوں اور اللہ کی محبت کے اندر جدا ہو، 5ویں نمبر پر ایسا شخص جسے خوبصورت اور عزت دار عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ بندہ جو صدقہ کرے اور ایسے چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ سے دے اور دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور 7ویں نمبر پر وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور تنہائی میں یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حاکم کا بننا تو ہم سب کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن نوجوان عبادت گزار ہم سب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں اپنے دل کو لگانے والے ہم سب بن سکتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہم سب بن سکتے ہیں، کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے ہم سب بچ سکتے ہیں، خاموشی کے اندر صدقہ کرنے والے ہم سب بچ سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے ہم سب بچ سکتے ہیں، بن سکتے ہیں نا۔ 6 ایسے موقع ہیں جس میں ہم سب انصاف داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک امام عادل ہے جو امیر المؤمنین ہو، یا بڑے کسی علاقے کا، کسی ملک کا، کسی جگہ کا وہ جو ہے بادشاہ یا حاکم بنا دیا جائے، لیکن ان 6 میں سے کوئی ایک صفت اگر ہمارے اندر موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان ساری صفتوں کا مجموعہ آنا چاہیے، 7 قسم کے آدمی میں سے جو بھی آدمی ہوگا اللہ اپنے عرش میں اس کو جگہ دیں گے، عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے عرش کے سائے میں ہم سب کو مقام اور جگہ عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، اور حساب و کتاب کے اندر فرمایا سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کی ایک جماعت جنت میں داخل کی جائے گی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو، یعنی یہاں پر اللہ کی اکاؤنٹنگ اور احادیث کے اعتبار سے صرف نمبر آف 70,000 نہیں ہے، بلکہ ہر 1000 میں 70,000 آدمی داخل ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 3 چلوؤں کو 3 مرتبہ لب بھر کر
جنت میں ڈالیں گے، ایک لبقہ میدان محشر میں سے اٹھایا جائے گا اور ان کو جنت میں، دوسرا اٹھایا جائے گا اور ان کو جنت میں، تیسرا اٹھایا جائے گا اور ان کو جنت میں۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے خاص فیصلے سے اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب ہم سب کو جنت میں داخل فرمایا کہ اگر حساب کتاب ہو گیا تو ہم تو ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکیں گے۔ فرمایا کہ پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ تمہارے رب کے سامنے لوگ صف بصف کھڑے کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم ہمارے سامنے آؤ گے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی بالکل اپنی برہنہ کیفیت میں۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب، نام اعمال رکھا جائے گا، فترى المجرمین مشفقین مما فیہا، نام اعمال کھولا جائے گا اور اس کے اندر مجرمین دیکھیں گے اور وہ دیکھ کر ڈرنے لگیں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس میں کیا ظلم کیا، کیا ناحق کیا، کیا انصاف کے خلاف کیا، کس طریقے سے لوگوں کا مال کھایا، کس طریقے سے رشوت لی، کس طریقے سے سودی کاروبار میں ملوث رہا، یہ سارا کے سارا اس کے اندر ہوگا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے کاش مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہماری ہلاکت ہو کہ اس نام اعمال میں تو لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی اور بڑی بات ایسی نہیں ہے جس کو اس نے چھوڑا ہے، ہر چیز اس میں محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو اعمال دنیا میں زندگی میں کیے وہ سب کے سب وہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں پر میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے، ہم نے قبر کے 3 سوال یاد کیے تھے الحمدللہ، اب میدان محشر کے 5 سوالات کو یاد کر لیں۔ یہ سوال پہلا ہے عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں لگایا، وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنے نوجوانی کو کہاں لگایا، وعن مالہ من این اکتسب، اور اپنے بال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، وہ فیما انفق، اور کہاں خرچ کیا۔ آج غریبوں کو دینے میں، محتاجوں کو دینے میں، ضرورت مندوں کو دینے میں، بھائیوں بہنوں کو دینے میں بہت بہت کم مال ہاتھ سے نکلتا ہے۔ مکان ذاتی بنانا ہے، خود کی گاڑی لینی ہے، اپنے لیے کپڑے بنانا ہے، اپنے بچوں کی شادی کا انتظام کرنا ہے، کتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مال جو نیکی اور خیر کے کام میں آگے کر دیا جائے، جو دوسروں کو دے دیا جائے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دیں گے۔ اندازہ نہیں ہے، جب یہ آدمی دیکھے گا نا تو سوچے گا کاش میں اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بار ہم سنتے ہیں کہ کیسے اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم اپنی بیٹی کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو تو ذرا یہ بھی خیال کر لو کہ اس کے قریب میں ایک بچی رہتی ہے جو یتیم ہے، اس کے والد کی وفات ہو چکی ہے، اب اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی ڈولی کو سجانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر 2-4 اس طرح کی بچیوں کے لیے انتظام کر لو تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ اگر تم صرف اپنی دنیا، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنی پڑھائی، اپنی ساری چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہو، اپنی بیٹی کو اس طرح دلہن بنا کے نکالتے ہو، اس بچی پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی۔ کیا کاش آج میرے والد حیات ہوتے، آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی یہ ساری نعمتوں سے فیض یاب ہوتے۔ یہ مال اللہ کی طرف سے عنایت کیا گیا ہے، اور یہ مال، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال کے کمانے پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں، چوری نہیں کر سکتے، جھوٹ بول کر نہیں کما سکتے، دھوکہ دے کر نہیں کما سکتے، ناجائز مال کو نہیں لے سکتے ہیں۔ اب مال کما لیا، علماء نے لکھا ہے کہ مال کے کمانے پر تو ایک تناسب ہے مسلمانوں کا، جو سوال کر لیتا علماء سے کہ مولانا میری یہ کمائی ہے حلال ہے یا نہیں ہے، لیکن مال کے خرچ کرنے پر لاکھوں میں بھی ایک نہیں ملتا جو آ کر یہ کہے کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، میں 10 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہوں، مجھے خرچ کیسے کرنا چاہیے۔ لاکھوں میں ایک آدمی نہیں ملتا، حالانکہ مال کے خرچ کرنے پر بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ نالج تو بہت ہے لیکن اس نالج کو اپنی عملی زندگی میں کتنا لایا۔ یہ 5 سوالات
ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ سب اس کو یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ بہت مشہور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس روایت کو بیان کرتے تو کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے کہ مالدار کو بلایا جائے گا اور شہید اور غازی کو بلایا جائے گا اور عالم کو بلایا جائے گا۔ مالدار کو پوچھا جائے گا کیا کیا؟ کہا مسجدیں بنائی، مدرسے بنائیں، اور یتیموں کی ضرورت، بیواؤں کی ضرورت، بہت کچھ کیا۔ کہا نہیں، یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم کو لوگ مالدار کہیں، تاکہ تم کو لوگ جو ہے وہ غنی کہیں، تاکہ تم کو لوگ بہت بڑا داتا اور سخی کہیں۔ وہ تو اب دنیا میں تم کو کہا جا چکا، اور اس کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عالم کو لایا جائے گا۔ کہا کیا کیا؟ کا علم سیکھا، قرآن کریم سکھایا، حدیث کا علم دیا، سب علم کی باتیں کی۔ کہا کہ نہیں، یہ سب تو اس لیے کیا تاکہ تم کو لوگ علامہ کہے، تاکہ تم کے لوگ بڑے عالم کہیں۔ وہ سب کہا جا چکا، اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شہید کو لایا جائے گا، ترتیب تو یہاں ذکر کی گئی ہے، اور شہید کو بھی پوچھا جائے گا۔ کہا میں اللہ تیرے راستے میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ کہا نہیں، تم نے تو شہادت اس لیے لی تھی تاکہ لوگ تم کو مرنے کے بعد شہید کہے، واپس آئے تو غازی کہے۔ تمہاری مقصد یہی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، جو ہم نے بخاری کی پہلی حدیث کا جو ٹکڑا یاد کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیکی کے کام بھی کرنا ہے تو چھپ کر کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، سخی کہے جانے کے لیے کر رہے ہیں، عالم کہے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس اعمال کی کوئی قبولیت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن عزت پائیں گے۔ یہ موضوع تو تفصیلی ہے، لیکن میں بہت اختصار سے چلتا ہوں کہ قیامت کے دن کون کون لوگ عزت پائیں گے۔ ایک لکھا ہے انصاف کرنے والا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ مقسطین انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلوں پر بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ اگر بیوی ایک طرف ہے، والدہ ایک طرف ہے، بچے ایک طرف ہے، بیوی کے ساتھ بھی انصاف، والدہ کے ساتھ بھی انصاف، اور پورے گھرانے کے ساتھ انصاف، کاروبار کے ساتھ انصاف، اور جہاں کام کر رہا ہے سب کے ساتھ۔ یہ دیکھیے جمعہ کے ہر جمعہ میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، والاحسان، اور حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اور فحشاء اور منکر اور بغی، اس سے تم کو منع کرتے ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر مستقل ایک درس ہے۔ خیر انصاف کرنے والے اس دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کتنی شان ہوگی، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے لوگ، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور یہ نور کے ممبر پر ہوں گے۔ دوسرا شخص، غصہ آ جانے کے بعد انتقام لینے کی طاقت ہے لیکن اللہ کے لیے معاف کر دے، من کظم غیظا وهو یستطیع ينفذه، کہ جو غصے کو پی جائے جبکہ وہ غصے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اپنے یہاں کام کرنے والے امپلائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو ایسے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے غصے کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس غصے کو پی جائے اور انصاف کا معاملہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن رؤوس الخلائق کے سارے انسانوں کے سامنے ان کو عزت دی جائے گی، اور ان کو اختیار دیا جائے گا کہ جاؤ، تم کو جس حور کی کو پسند ہو وہ حور تمہارے لیے عنایت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اذان دینے والے، ہم مؤذنین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کو بے قیمت سمجھتے ہیں، حالانکہ مؤذنین کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو کرنے والے، احادیث میں نماز کے لیے وضو کرنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرنے والے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ تنگ دست کو مہلت دینے والے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، قرضہ دینے کے بعد اس کے حالات مشکل میں آ گئے تو آپ نے اس کو 6 مہینے، سال، 2 سال اور موقع دیا، 1 لاکھ کا قرضہ دیا تھا، 50,000 اس میں سے کم کر دیے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی
عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ عاجزی کا لباس پہننے والا، مال ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے مکانات ہیں، لیکن زندگی تواضع والی ہے، جھک کر ملنے والا ہے، کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والا، امیر اور غریب میں فرق نہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میدان محشر میں عزت دیں گے۔ پرندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پرندوں کو کھلانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو مخلوق ہی نہیں سمجھتے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو ایسی مخلوق پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں پر رحم فرمائیں گے۔ تعزیت کرنے والا، کوئی بیمار، کوئی وفات پا گیا ہے، من عز اخاہ المؤمن، تو وفات پانے کے بعد یا پھر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، اب ہم کنارہ کش اختیار ہو جائیں اور اس کو بھول جائیں، اس سے بہتر ہے کہ اس کی تعزیت کرے۔ اس تعزیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت وارد ہے۔ فرمایا کساہ اللہ عز وجل حلتا خضراء یحبر بها یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک گرین لباس قیامت کے دن پہنائیں گے، جس کے ذریعے سے قیامت کے دن وہ سارے لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ ایک ایسا بندہ تھا جو لوگوں کی مصیبتوں میں ساتھ دینے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے۔ اسی طرح فرمایا تاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبی اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کریم کے پڑھنے میں مہارت رکھنے والا، مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ ایسے عظیم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی منازل کو چڑھتا جائے گا۔ آگے یہ بھی لفظ ہے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، کہ جو قرآن پڑھ کے اس میں تھوڑا سا مشکل محسوس کرتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوگنا اجر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا 3 اعمال جو عزت دینے والے ہیں، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، اور دوسروں کی مدد میں لگے رہنا۔ تینوں روایت کے حوالے مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، تو یہ بھی وہ عمل ہے جو قیامت کے دن عزت دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اس میں ایک شخص متکبر ہے، متکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ اسی طریقے سے عہد شکنی کرنے والا، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دینے والا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ شخص رسوا اور ذلیل ہوگا۔ فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، یعنی ان کو ان کا حق دلا کے رہوں گا۔ ایک شخص وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر توڑ دیا، اللہ کے نام پر عہد کر کے توڑنے والا، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، یعنی غلام بنا لینا۔ تیسرا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ قیامت کے دن یہ لوگ رسوا ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے بے نمازی، فرمایا روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ سورہ قلم کی یہ آیت ہے کہ سارے انسان جمع ہوں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساق کو کھولا جائے گا تو سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائیں گی اور وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بے نمازی رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ان کے گردنوں میں طوق ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے قاتل، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور قیامت کے دن یہ ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اسی طرح زمین پر ناحق قبضہ کرنے والا، کسی بازو والے کی زمین تھی، اس کی زمین کو اپنی زمین کے اندر ہڑپ کر لیا، اس کی زمین کو جو ہے ناجائز پر قبضہ کر لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، کہ جس نے کسی کی زمین کا ایک بالش حصہ لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی بات فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے موقعوں سے جو ہے لوگ موقع تلاش کر کے لوگوں کی زمینیں لیتے، پتہ نہیں کیا سوچ ہوتی ہے، کتنے دن دنیا میں رہنا ہے اور کتنے دن اس زمین پر رہنا ہے۔ اللہ کے لیے معاف کرے، اگر کسی بھائی کو ضرورت ہے راستہ بنانے کے لیے، دیگر تقاضوں کے لیے، تو اللہ کے خاطر دے دینا چاہیے۔
اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سود خور لوگ ہیں قیامت کے دن یہ رسوا اور ذلیل ہوں گے، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے خپتی بنے ہوئے ہیں، ایک عجیب سی ان کے اوپر کیفیت ہوگی، اور یہ ان کی سود خوری کا اثر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ عہدے کا غلط استعمال کرنے والا، ایک آدمی اپنے عہدے پر ہے، اب اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس طاقت اور قوت کو اور اس عہدے کو غلط استعمال کرنے والا شخص بھی قیامت کے دن ہی میدان محشر میں اس کے لیے بہت سخت مرحلہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنے والا، عام طور پر تو بیویاں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی نے کسی ضرورت کے تقاضے پر 2 بیویاں کر لی تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان انصاف کرے۔ اگر ایک طرف جھک رہا ہے تو قیامت کے دن ایسا شخص اس حالت میں آئے گا وہ شقہ مائل، کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا اور سارے انسان اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ 3 لوگ، 3 حدیثیں اس سلسلے کی، ایک حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ 3 لوگ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بڑھاپے کے زمانے میں زنا کرنے والا، شیخ الزان، جوانی ختم ہو گئی لیکن زنا کی عادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی شوق وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ ملک کذاب اور جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اسی طرح وعائل مستقبر اور بہت تکبر اختیار کرنے والا شخص۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وہ کون ہے؟ العاق للوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، وہ مدمن الخمر، شراب پینے والا، والمنان عطاؤہ، دے کر کسی کی ضرورت کو پورا کر کے پھر اس کو جتانے والا، میں نے تجھ کو اتنے پیسے دیے تھے نا، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے وہ دیوس کہتے ہیں کمینہ شخص، یعنی اپنے گھر والوں کو ذلیل کرنے والا، یا اپنے گھر کے اندر یعنی اپنی زوجہ، اس کی بیوی کسی کے ساتھ معاملات میں ہیں اور اس کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں مسبل، یعنی اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والمنان، اور دینے کے بعد احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹ بول کر مال کو بیچنے والا۔ خیر، یہ مختلف روایت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ اگر ہم تعداد میں اس کو ذکر کریں تو زنا کرنے والا بوڑھا آدمی، اسی طرح جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اسی طرح گھر والوں کے ساتھ تکبر اختیار کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، دینے کے بعد کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور اسی طریقے سے جھوٹ بول کر مال کو بیچنے والا۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق مختلف روایتوں کے مجموعے میں یہ 8 لوگوں کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح پیشاور بھکاری، جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ گویا انگارہ مانگتا ہے، اور ایک روایت میں کہ قیامت کے دن وہ فقر و مسکنت میں لایا جائے گا، احتیاج کی حالت میں لایا جائے گا، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ اسی طریقے سے جھوٹی تہمت لگانے والا، کسی پر بلا وجہ تہمت لگا دے، زنا کی تہمت لگا دے، اس پر قیامت کے دن حد پڑے گی اور سارے لوگوں کے سامنے اس پر زنا کی حد بندی کی جائے گی۔ اسی طرح امر بالمعروف نہ کرنے والا، موقع ہے نیکی کی اور خیر کی بات کو کہہ سکتا ہے، نہیں عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روک سکتا ہے، لیکن صرف اپنے نام و نمود کے لیے یا اپنی وجاہت کے لیے یا اپنے کسی قسم کے خوف کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن سخت ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا۔ اسی طریقے سے بدعت اختیار کرنے والا، بدعات اختیار کرنے والے شخص، یعنی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ایسے لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ لیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو پسے پشت ڈالنے والا، پسے پشت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن احکامات سے دوری اختیار کرنے والا۔ بہرحال یہ چند چیزیں، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ
ایک ہی سلائڈ میں ذکر کر دوں گا کہ وہ لوگ جو عزت پانے والے ہیں اور وہ لوگ جو ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں. اللہ ہم سب کو باعزت لوگوں میں بنائے اور قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ میزان عدل کا مرحلہ ہے کہ اعمال کا ترازو ہوگا. جو میں نے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے. پھر کچھ لوگوں کا پرسنل حساب ہوگا جس میں سے کچھ واقعات اور کچھ معاملات پہلے بھی ذکر کیے گئے. اس کے بعد سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور ان کے نام اعمال کو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس کا نام اعمال بھاری ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عافیت راحت اور رضامندی والی زندگی میں ہوگا. اور جس کا نام اعمال ہلکا ہو جائے یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے فَأُمُّهُ حاویہ تو ایسے شخص کا ٹھکانہ حاویہ ہے. جانتے بھی ہو حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نام اعمال کا حساب ہو جانے کے بعد پھر وہ نام اعمال انسانوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. سورہ حاقہ نے اس کا پورا منظر کھینچا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے چیخ اٹھے گا. ایسا لفظ ہے عربی کا چیخ اٹھے گا. اقرؤوا کتابیہ میرا نام اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے. اور اس کے بعد وہ سارے الفاظ وہ کہے گا. اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول یا لیتنی لموت کتابیہ کہے گا کاش مارا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. تو یہ موقع ہوگا نام اعمال کے سلسلے کا. اب یہ سب حساب کتاب ہو جانے کے بعد پھر لوگ پل صراط پہ سے گزارے جائیں گے. اور بارہا ہم روایت سنتے ہیں کہ کافر اور مشرک اس پل پہ سے کٹ کٹ کر جو ہے جہنم کی آگ میں گرتے لگیں گے اور مومن اپنے نور ایمان کے ساتھ تیزی سے گزر جائیں گے. روایت مختلف انداز ہے, کچھ تو پلک جھپکنے کے برابر اور کچھ لوگ اس سے کچھ زیادہ مقدار میں وہاں سے گزر جائیں گے. اس کے بعد بعض روایتوں کے مطابق اس کے بعد حوض کوثر ہوگا, بعض روایتوں کے مطابق اس سے پہلے حوض کوثر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے, جس کے بعد جنت میں داخلے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں سے سب کو سرفراز کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی فضل و کرم سے ادخل الجنہ جنت میں داخل فرمائیں کہ یہی حقیقی کامیابی ہے. ان الابرار لفی نعیم کہ یہ نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے, راحتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون گاؤں تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم ان کے چہروں پر نعمتوں کی جو خوشی ہے شادمانی ہے وہ ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہوگی. اور پھر جنت کی نعمتیں تو بے شمار نعمتیں ہیں جس کو قرآن کریم جس کو احادیث میں کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کہ ایسی نعمت جس کو نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی دل پر اس کا وہم و گمان گزرا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل خاص سے ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے فیضیاب فرمائیں, جنت کی راحتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی سرفرازی اور قیامت کے دن عزت سے فیضیاب فرمائیں اور حشر کی ان تکالیف سے, ان رسوائیوں سے, ان ذلتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی جی الحمدللہ بہت الحمدللہ بڑا اچھا سنا, بڑا اچھا لگا. دو چھوٹی سی باتیں آئیں آپ کا بات سنتے ہوئے ذہن میں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہوگی انسانوں کے لیے دو موقعوں پر ہوگی. ایک قبر میں جب منکر نکیر کے آنے سے پہلے شفاعت ہوگی اور ہم سوالوں کے جواب دیں گے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا انشاءاللہ. اور دوسرا آپ نے کہا کہ حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے قبل ہم نے پورے صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. کہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہوں گے
وہ اس پورے سراج سے نیچے سرک جائیں گے, نیچے دہکتی ہوئی آگ ہوگی, جس طرح سے سنا ہے مطلب. تو اب وہ جو نیچے گر گئے تو پھر جو تو دھلے دھلائے پاک صاف لوگ ہوں گے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے شفاعت لینے کے لیے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شفاعت کرنا چاہیں تو وہ ایسا ہے کہ وہ مطلب وہ پولیس رات سے نیچے گرے گا ہی نہیں, یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پولیس رات پہ, ابھی آپ نے آخر میں ذکر کیا کہ نہیں وہ پولیس رات سے پہلے ہے حوض کوثر ہوگا. تو یہ ذرا تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ سوال. دوسرا, میں ایک کل صاحب کے ساتھ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ 12 ربیع الاول کا یہ جو آپ کر رہے ہیں اتنا سارا کچھ, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کس طرح سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی ایک بات کہہ کے نا عجیب سا کر دیا. اس نے کہا کہ یار تمہارے گھر تمہارے وہاں بیٹا کی پیدائش ہوتی ہے, تم اپنے گھر میں اس بیٹے کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہو, پتہ نہیں پوری دنیا جہاں کو دعوتیں لے کے بلاتے ہو, سارا کرتے ہو, گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہو, ایک بیٹا تمہارا ہوا. تو یہ تو سرکار کائنات, پوری خالق کائنات نے, اللہ پاک نے اس کائنات ان کے لیے بنائی, بنائی. اگر ہم ان کی ولادت کی ہم یہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کیوں کوئی اعتراض ہے؟ میں کہتا نہیں یار مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں خدا نہ خواستہ اس میں نہیں ہوں کہ میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کہیں ثابت نہیں, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, تو یہ بات ہے نہیں. تو اس نے کہا یار تم اپنے بیٹے یا بچے کی پیدائش کے لیے تو کرنے کے لیے تیار ہو, اور ہم اپنے نبی کے لیے کرنے کے لیے ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں, یا تو تم کو کس چیز کا اعتراض؟ مطلب میں نے کہا یار مجھے اعتراض نہیں ہے, بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. یہ 2 کوسچن ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے امتیاز بھائی کے 2 بہت مختصر سوال, اللہ کرے کہ میں بہت مختصر میں اس کا جواب دے سکوں. پہلا سوال تو اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو امتیاز بھائی آپ نے کہا کہ قبر میں شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو قبر میں جس شفاعت کا ذکر ہے وہ اعمال, یعنی قرآن کریم شفیع بن کر آئے گا, اور بھی دیگر اعمال کا تذکرہ ہے. قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر میرے علم میں نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. تو قبر میں تو اعمال ہوں گے, اور وہ اعمال عذاب قبر سے اس کی حفاظت کریں. یہ تو ایک کلیئر ہو گیا. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا کہ پلسرات پر جو لوگ نیچے گر جائیں گے اور پھر جو یہ ہوگا, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کی مختلف جہتیں ہیں, مختلف کارنرز ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ تو لب بھر کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو کوئی شے باقی ہی نہ رہی. جہاں تک حوض کوثر کی بات ہے, میں نے یہ موضوع پر اس ہفتے تھوڑی ریسرچ کرنے کی کوشش کی, اگرچہ کہ میں پورا طور پر اس کے فائنل اس تک نہیں پہنچا ہوں. کوشش کرتا ہوں کوئی موضوع اپنے ذہن میں آئے, لیکن میرا اپنا جو اندازہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ایک لفظ وہاں ذکر کیا تھا, ایک شفاعت کبریٰ ہے, ایک شفاعت صغریٰ ہے. شفاعت کبریٰ تو بالکل شروع میں ہوگی, جو پورے اللہ کے جلال کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی شفاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہوگا, جلال کم ہوگا, پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوگا. یہ شفاعت کبریٰ ہے. اور شفاعت صغریٰ جب اس کے بعد جو بغیر حساب کتاب کا معاملہ ختم ہونے کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا, تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہیں, جیسے ہم عرفات کے میدان میں دیکھتے ہیں, تو اس وقت لوگوں کو پیاس لگتی ہے. جب پیاس ہوتی ہے تو پیاس کے بعد پانی چاہیے. ایک روایت وہ بھی آتی ہے کہ ایک بندے کو اس کے عمل پر بڑا ناز ہوگا اور وہ ایک گلاس پانی پہ اس کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے. بہرحال وہ الگ موضوع ہے. تو پیاس لگے گی تو لوگ جو ہے نا وہ حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ساقی محشر سے پانی پئیں گے. اب یہ تو سارا کے سارا معاملہ میدان محشر کا ہے. میدان محشر کے حساب و کتاب میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا. اس کے بعد چونکہ پوری انسانیت ہوگی جس کے اندر مختلف مذاہب کے مختلف وہ ہوں گے, لوگ ہوں گے, اس کے بعد پلسرات پر سے گزرنا ہوگا. دیکھیے پلسرات پر سب کو گزرنا ہے, سب کو پلسرات پر گزرنا ہے. البتہ جن کا فیصلہ میدان محشر میں فوری طور پر کر دیا گیا, جن کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی آپشن باقی ہے, وہ ان کا حساب پلسرات پر پورا ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس کے لیے جو فیصلہ جیسا کیا جائے. تو حوض کوثر جو ہے اس کا تعلق میدان محشر سے ہے. پلسرات کا عمل بالکل مختلف ہے. جو جنت کے ایک معنی سمجھا جا سکتا ہے کہ جنت کے داخلے کا, یا معاذ اللہ جہنم میں گرنے کا یہ راستہ ہے جو میدان محشر کے بعد گزرنا ہوگا, اور اس گزرنے پر
کچھ لوگ وہیں سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں سے آگے جنت میں پہنچیں گے۔ تو حوض کوثر ایک مستقل الگ ہے، عذاب قبر یا قبر کا موضوع الگ ہے، اور پرصراط پر سے گزرنا ایک مستقل الگ ہے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے انشاءاللہ کسی موقع پر اسی کو ٹاپک بنا کر مستقل اس موضوع پر چلیں گے۔ اس وقت ہمارا فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایمانیات کے باب سے چل رہے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور تقدیر پر، اور پھر اس کے بعد بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان کے بعد علم آتا ہے کہ اس کا پروسیجر کیسا ہوگا، اس کا کیا کہتے ہیں سیکوینس کیسا ہوگا، کیسے کیسے ہوں گے۔ تو سیکوینس ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو، اللہ کا اختیار ہے۔ مثلا یہ پوری دنیا کا نظام، ایک جگہ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ جب اللہ کو پتا ہے کہ یہ جنت دوزخ میں ڈالنا تو اللہ نے کیوں پورا بنایا؟ تو ایک تو سوال ہے کہ میں کون ہوں جو اللہ کو سوال کرنے والا ہوں، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت تھی کہ دنیا کو سجائے، اتنی قومیں، اتنی مذہبیں، اتنے لوگ، اتنے چہرے، اللہ نے گویا اپنے اختیار سے، اپنے چاہت سے ایک پورا نظام بنایا ہے۔ جیسے بچہ اپنے گھر کے اندر ایک کھلونا لاتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں رکھتا ہے، وہ چیزیں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت شان و شوکت والی کتنے سارے کائنات، اس کائنات میں سے ایک کائنات ہے کہ دنیا کا ایک نظام بنا ہے۔ ہماری اپنا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآنی آیات اور احادیث پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ دوسرا سوال تھا جو ہمارے امتیاز صاحب کا، دیکھیے بہت سمپل ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ پیدائش پر آپ امتیاز صاحب کوئی بڑا پروگرام کرتے ہوں گے، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدائش پر کوئی برتھ ڈے پارٹی اس کا تصور شریعت میں نہیں ہے، نمبر ایک۔ لیکن اس کو وضاحت اور آگے میں کر رہا ہوں، لیکن ہاں خوشی کا اظہار اور اپنے اولاد کی پیدائش پر خوشی کا اظہار اور پھر اس کے بعد عقیقہ 7ویں دن کرنا، یہ ثابت ہے، یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لیکن اس قیاس کو، اس کو کہتے ہیں قیاس، حدیث میں وہ شریعت میں آتا ہے کہ قیاس بھی کیا جائے، لیکن قیاس کا درجہ جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیے یہ پورا ایک شریعت کا ایک نظام ہے۔ پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع۔ اجماع تیسرے نمبر پر آتا ہے، جس میں اسکالرز آف مسلم آل ٹوگیدر وہ ایک اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ قول پر متفق ہے سب۔ اس کے بعد 4 نمبر آتا ہے قیاس کا۔ اب ہم کبھی کبھی گڑبڑ میں دوسرا نظام بناتے ہیں کہ ہم نے قیاس کیا، اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں قیاس مع الفارق، کہ یہ ایسا قیاس ہے جو پہلے تو درست نہیں ہے، کہ قیاس کیا کہ بچے کی پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیوں نہ خوشی منائیں۔ تو بچے کی پیدائش پر جو خوشی کا جو انداز ہے اس کے لیے بھی شریعت نے ایک حدود دی ہے، اور اس حدود کے لیے قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ ہے۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کا حکم ہونا ثابت کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے بعد زندہ رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک حضرت انس بن مالک بڑی لمبی عمر پائی ہے، تو پوری ہجری پورا 100 ایئرز گزرا ہے، اور صحابہ سے زیادہ محبت کا آج کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ کسی صحابی کا ہو کہ دور نبوی میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دور میں انہوں نے اس طریقے سے خوشی منائی ہو، تو ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث، صحابہ کا عمل ہمارے لیے ایک معیار ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک اضافہ ہے اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں خود سوچ رہا تھا، سچی بات ہے، آج کل میری یہ کیفیت تھی، میں خود سوچ رہا تھا کہ محرم میں ہم 2 روزے رکھ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے موقع پر 10 ذی الحجہ کے روزے ہوتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں کوئی روزہ بھی اس مناسبت سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہے۔ پھر ولادت اور وفات کی تاریخوں میں بھی بڑا اختلاف ہے، تو یہ مستقل ایک موضوع ہے، اور یقیناً اس موضوع پر علمی اعتبار سے یہ قیاس تو ایک کیا انہوں نے، اور اس قیاس کے ذریعے سے آپ کو گویا منتشر خیال بنانے کے لیے یا مذبذب کرنے کی کوشش کی،
لیکن یہ قیاس بالکل بھی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسرے سوال کا جواب تھا. دانش بھائی جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلے موسیٰ کو چانس دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ چھوٹا ہے مجھ سے, اس کو پوچھنے دیجیے پہلے. جی موسیٰ یا موسیٰ. میرا کوشچن تھا کہ کہہ رہے ہیں آپ جمعے پہ صبح اٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں جا رہے ہو صبح, ٹھیک ہے, تو آپ نے سورہ کہف لگائی ہوئی ہے ریڈیو پہ, ٹھیک ہے, تو اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اس کے تو وہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے کہ فرائیڈے میں آپ نے پوری پڑھ لی تو پھر بعد میں نہیں پڑھنی ہوتی؟ سورہ کہف, ہاں جی. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا موسیٰ آپ کو سورہ کہف پوری یاد ہے یا نہیں؟ نہیں. اچھا نہیں. تو آپ کو سورتیں کتنی یاد ہیں؟ کوئی اتنی مجھے نہیں پتا, یاد نہیں 10 مجھے 12 یاد. سورہ قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون. ایک نیت تو آپ کر لیں موسیٰ, انشاءاللہ ہم ایک سیشن رکھیں گے انشاءاللہ علامات قیامت اور فتنہ دجال. کم سے کم آپ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں, فرسٹ 10 verses آف سورہ کہف اینڈ لاسٹ 10 verses آف سورہ کہف یاد کر لیں. یہ تو آپ کے لیے میری ایک نصیحت ہے, کیونکہ ایسے لوگ جو سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. دوسری بات آپ نے بہت اچھی کی کہ آپ ڈرائیو پر ہیں یا آپ ٹریولنگ میں ہیں اور سورہ کہف چل رہی ہے اور سورہ کہف پڑھا جا رہا ہے, اب اس وقت آپ کھول کر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, آپ ان کے سیکوینس کے ساتھ خود بھی پڑھتے جا رہے ہیں. مجھے اس حدیث کی بنیاد پر پورا یقین ہے کہ آپ پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے, اس لیے کہ سن کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہو رہا ہے. تو پڑھنے میں کوئی ایسا اسپیشل, ورنہ تو دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو چلے جائیے, ہم اب 14 سینچری میں ہیں. آپ ماشاءاللہ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں جتنی چیزیں ہیں آپ امیج کر سکتے ہیں کہ ان میں سے شاید 1% بھی چیز اس دور میں نہیں تھی. اس زمانے میں کوئی ایسا پرنٹڈ قرآن نہیں ہوتا تھا, کوئی ایپ نہیں ہوتا تھا جس پر ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں یا ٹی وی پر سن رہے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی. بٹ دا بیٹر تھنگ, افضل یہ ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ, اسی ہفتے میرے بہت عزیز دوست ہے رفیق سر, بہت زیادہ بزرگ نہیں ہے وہ, لیکن جن چیزوں کے وہ پابند ہیں وہ اتنے پابند ہیں کہ وہ بیفور مغرب جمعرات کے دن مجھ سے ملے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں مسجد جاتا ہوں اور پھر عشاء تک میں بیٹھا رہوں گا. تو مجھے ان کے ساتھ مغرب بعد تھوڑا سا کام تھا, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے سورہ کہف پڑھنا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا کہ جمعرات کے دن میں پڑھتا ہوں جمعہ کی صبح میں, لیکن یہ ماشاءاللہ جمعرات کی مغرب کے بعد ہی, تاکہ میرا مس نہ ہو جائے, اس طریقے سے کوشش کرنے کی. تو ماشاءاللہ آپ کی یہ کوشش ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ آپ کو پوری سورہ کہف بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. جی دانش خان صاحب. السلام علیکم. سلام. میرا سوال یہ تھا, بدعت سے ریلیٹڈ تھا. بدعت کے بارے میں آپ نے بات کی, جو بدعت کرے گا وہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, داخل نہیں ہوگا. تو بدعت کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں مطلب پوری طرح سے کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں ملتی. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی کو میں نے مطلب چند دنوں کے یہ جمعے کا واقعہ ہے کہ میں نے بول دیا جمعہ مبارک. اب اس بھائی نے بولا کہ یہ جمعہ مبارک نہیں بولنے کا ہے, یہ بدعت ہے, کیونکہ یہ جو ہے کبھی مطلب ثابت نہیں ہے. یہ چیز جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے جو ہے یہ ثابت نہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا یہ چیز, لیکن جب میں نے تھوڑا تحقیق کیا تو میں نے عہد کیا کہ میں ابھی جو ہے ایسا نہیں کروں. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر میں آ رہی, جیسے 20 سال کے بعد جو ہے اس کو لوگ ہو سکتا ہے سمجھنے لگے کہ یہ جو ہے 20 سال سے جو ہے میں کر رہا ہوں, اس پریکٹس کو کر رہا ہوں, تو یہ صحیح ہے. اور برتھ ڈے وغیرہ جو ہے لوگ منا رہے ہیں, یا پھر جو ہے جیسے ابھی آپ نے جو ہے مطلب اس سوال کا جو جواب جو دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے نہیں منانا ہے, تو یہ مطلب یہ اس روشنی میں تھوڑا کلیئرٹی ملی. لیکن یہ بدعت کے بارے میں
مطلب تھوڑا اور بتا دیں. بہت اچھا. ہمارے دوست اتفاق سے آج میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کنگ عبداللہ یونیورسٹی سے, ماشاءاللہ کر چکے ہیں, ابھی پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں. تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں, ماشاءاللہ بہت مبارک کہ آپ نے جو ہے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی. یہ ایک مثال ہے. اسی طریقے سے آپ نے کسی کو جمعہ مبارک کہا. اب اس میں میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ جمعہ مبارک کہا وہ عبادت سمجھ کے کہا, نیکی اور اجر و ثواب کے کیا کہتے ہیں مطالبے پر, نیکی اور اجر و ثواب کی امید پر کہا, یا صرف ایسے ہی کہہ دیا؟ مطلب گریٹ کرنے کے لیے, جیسے ابھی تو سارے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے کافی دور ہے, دوستوں سے ملنا نہیں ہو پا رہے ہیں, جی, تو گریٹ کرنے کے لیے ٹچ بیس کرنا ہے. جی جی جی, گریٹنگ کے لیے. بدعت کا بنیادی ایک اصول یہ ہے کہ جو عمل کو عبادت سمجھ کے کیا جائے, یہ سمجھا جائے کہ یہ عبادت ہے, اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا, تو وہ کوئی ایکسٹرا عمل عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں آپ, تو اس کی گنجائش نہیں ہے, یہ بدعت بنے گا. بدعت کے اوپر مستقل ایک ٹاپک ہونا چاہیے, کبھی انشاءاللہ کریں گے, لیکن یہ مختصر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. گریٹنگز جو ہے, جیسے بہت سارے لوگ صبح صبح صباح الخیر, صباح مبارک اس طرح بھی بھیجتے ہیں. اب چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا تو لوگ جمعہ مبارک بھی بھیجتے ہیں. پھر اس پہ ایک, حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں جمعہ مبارک کے بھیجنے کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں. جسے آپ نے کہا کہ آگے چل کر ہر ایک کو ہم نہیں بتا پائیں گے کہ بھئی یہ عبادت ہے یا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. کامن لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ چلو یہ کسی حدیث میں ہوگا, کسی اس میں ہوگا, تو اس کے لیے اس کو اوائڈ کرنا بہتر ہے. بٹ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے. کسی نے, میرے ایک دوست ہیں لندن میں, وہ ہر صباح الخیر, صباح النور, اللہ, اور پھر وہ کوئی آیت بھی بھیجتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بدعت نہیں ہے, وہ شاید یاد دلاتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ابھی باحیات ہوں اور میں بھی کبھی 15-20. ابھی ایک دوست ہیں, وہ دوست ہیں میرے, کئی گاؤں میں رہتے ہیں, اب وہ سلام بھیجتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں, اور اگر جواب نہیں دوں تو مجھے اتنے سخت دلائل لکھتے ہیں کہ سلام کا جواب. میں نے کہا بھائی یہ واٹس ایپ کے سلام کا جواب دینا کوئی اگر اس حکم میں آتا ہو تو مجھے دلیل بتانا. کم سے کم 500 لوگ 1000 لوگ جواب دیتے. تو ایک بہت ایزی اینڈ مطلب سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ صاف بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے جمعہ مبارک کوئی منقول نہیں ہے. تو جمعہ مبارک کہنا یا اس کو سنت عبادت سمجھنا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن کسی دن آپ کا موڈ ہو گیا, آپ نے سورہ کہف پڑھا تو لکھا کہ سورہ کہف پڑھ لیجئے جمعہ مبارک, اور اس طرح میسج بھیج دیا. سورہ کہف کی تو اچھی بات تھی کہ بدعت بھی اس کے ساتھ شامل کر لی, تو وہ بدعت نہیں ہوگا. بدعت وہ ہے جس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے. پھر اس کے اندر بھی فرائض میں, سنن میں, احکامات میں اور فضائل میں فرق ہوتا ہے, کون سی حدیث کو کہاں پر قبول کیا جائے, کہاں پر نہ قبول کیا جائے. باقی یہ صاف بات ہے کہ جمعہ مبارک نہ دور نبوی میں تھا, نہ کسی اسلاف سے ثابت ہے, اور نہ ہی اس کا معمول بنانا چاہیے. لیکن کسی دن کسی نے کر بھی لیا گریٹنگز کے نام پر, تو پھر اس کو بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم مفتی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو ہے وہ جیسے دیکھا ہے کہ آدمی کا انتقال ہو گیا, اب جو ہے لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں, اور جو جنازے کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو نعتیں پڑھ رہے ہیں, اور نعتیں پڑھ رہے ہیں. وہ جنازہ رکھا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے نعتیں پڑھی جا رہی ہے, قبر میں اتارا جا رہا ہے تو وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہے. تو اس میں کیا لاجک اور کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ لاجک کیا سوال, اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے ایسے, بلکہ ہمارے یہاں تو ہوتا بھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ کے یہاں کوئی خاص عمل ہوگا اور نعت پڑھنے کا. ویسے تو ہمارے یہاں کچھ لوگ وہ کلمہ پاک, کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, حالانکہ اس کی بھی کوئی مطلب دلیل نہیں ہے. اس وقت تو کہا گیا ہے کہ خاموش رہیں, اپنی موت کو یاد کریں اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرے کہ اللہ, اے اللہ اس میت کو معاف فرما دے, اس کی کوتاہیوں کمیوں کو درگزر فرما دے. یہ دعاؤں کرنا چاہیے. اس کے لیے آداب قبر کو ختم فرما دے, اس کی قبر کو
جنت کا باغ بنا دے. تو نعتیں پڑھنے کا تو نہ ہی کوئی عمل ہے، نہ ہی کوئی لاجک ہے، اور نہ ہی ہمارے یہاں یہ معمول بھی آیا ہے. آپ کے علاقے میں کہیں ہوگا تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ناسمجھی ہے یا کم علمی کی بات ہے. اور سب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. تو یہ جو یوم حشر ہے یہ 50,000 سال، تو 50,000 سال ہم تو پہلے ہی ادھر سے دنیا میں ٹیسٹ دے کے جا رہے ہیں. 60-70 ہزار سال سارا ٹیسٹ دیا، اس کے بعد پھر 50,000 سال میں چلے گئے ہیں. تو 50,000 سال وہاں جی سورج بھی بہت قریب ہوگا، کھانا پینا بھی نہیں ہوگا، تو وہاں یہ انسان کیسے سروائیو کریں گے؟ زمین بھی جل رہی ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ 50,000 سال، یہ دوبارہ ایک نیا ٹیسٹ کیوں ہے؟ ایک تو یہ کوشچن ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ میزان کے اندر جو ہے یہ اعمال کو شکلیں دی جائیں گی، اس کے بعد اعمال کو جو تولا جائے گا اس پہ اس کا کیا کرائٹیریا؟ مثال ہے ایک نیکی ایک بندے نے کر دی ہے اور دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا نہیں یہ نیکی اس نے مجھے گالی دی تھی تو میں اس کی 10 نیکیاں لوں گا. اب 10 نیکیاں اگلا بندہ بیچارہ پہلے ہی ایک مارجنل کیس کھڑا ہوا ہے اور وہ اس سے 10 لے گیا. میں کہوں نہیں یہ 10 نہیں اس کو 1 دے دو. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کی ویٹیج کیسے ڈیسائیڈ؟ یہ تو اللہ کے علم ہے، یہ تو بہت کمپلیکس چیز ہے. لیکن وہاں پر اگر ایک بندہ ڈس ایگری کرے گا جی میری تو پہلے تھوڑی تھی اور ساری میری چلی گئی ہیں، تو اس کا کیا؟ اب وہ تو ہے کہ ایک گلاس پانی کا انسان پوری زندگی کے اعمال کا اس کا حساب نہیں دے سکتا. تو پھر یہ کیسے ان کو وے کیا جائے گا؟ اگر اللہ کی نعمتیں سامنے رکھ لی جائیں تو پھر تو یہ سارا ختم ہو گیا. جزاک اللہ. کھانے میں نمک ڈالنے سے نمکین ہوتا ہے، تیکھا ڈالنے سے تیکھا پن پیدا ہوتا ہے، املی ڈالنے سے کھٹا پن پیدا ہوتا ہے. اب بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں جس میں نمک بھی ہے، املی بھی ہے، اور ہلدی مرچی یہ بھی ہے. ہر ایک کا اپنا ایک تناسب ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے. یہ جو سارے منظر ہے نا، اس منظر کی مختلف جہات کو ایک ساتھ جمع کرنا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث کے دلائل کا جب پورا علم نہیں ہوتا ہے تو کسی ایک باب کو لے کر آدمی غلط فہمی کا اور غلط فہمی سے آگے پھر شک و شبہات کا شکار ہو سکتا ہے. آپ نے جیسا کہا کہ 50,000 سال کا دن، پہلے ہی 50 60 70 سال کی زندگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں تو کہے گا کہ آدھا دن یا اس سے کم، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ ٹائم جب پورا ہو گیا تو اس کے لیے وہ دن کچھ نہیں ہوگا. جہاں 50,000 سال کی زندگی ہے، مومن کے لیے تو ایسا ہوگا کہ وہ منٹوں میں اس کا معاملہ پورا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ 50,000 سال نہیں ہوں گے. تو یہ مختلف دلائل کو مجموعے کو جمع کیا جائے تو ہر کس و ناقص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جیسے 50,000 سال قرآن نے بھی 2 جگہ، ایک جگہ 50,000 سال کہا، ایک جگہ 1,000 سال کہا. سورۃ المعارج کے اندر 1,000 سال کا ذکر ہے، 50,000 1,002 اور ذکر کیے گئے. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ ایک بندے کی نیکی پر اس کو اتنا سب کچھ دینا ہوگا. اسی طریقے سے لفظ آتا ہے کہ ایک سود کے 1 پیسے کا بدلہ والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے جیسا بڑا ہے. یہ جو دلائل ہے جو ترغیب کے ہیں، ایک ہوتا ہے ترغیب. ترغیب کے معنی رغبت دلانا، کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تم کو ایسی جنت دیں گے، ایسی جنت دیں گے، رغبت کی باتیں تاکہ تم نیکی کی طرف بڑھو. اور ترہیب بچانا کہ ان گناہوں سے بچو، اس کا اتنا سخت عذاب ہے، ایک نماز کو چھوڑ دینے پر 70,000 سال جہنم میں جلنا ہوگا. یہ ترہیب ہے ڈرانے کے لیے تاکہ بندہ بچ جائے. اور یہ ترغیب اور ترغیب کے درمیان، اسی لیے کہا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ایک طرف خوف بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ایک کے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا جائے تو عمر کا یہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ عمر ہوگا. فوراً اعتراض ہو سکتا ہے کہاں انبیاء کہاں چلے گئے اور اتنے سارے ابوبکر صدیق اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ نہیں، یہ عمر کی امید کی بات ہے. پھر عمر کا خوف کہ سارے انسانوں کو جنت میں ایک کو دوزخ میں، تو ڈر ہے کہ عمر کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے. تو یہ ایمان بین الرجاء والخوف ہے. اسی طرح ترغیب اور ترہیب، اب اس کو ہم اپنی
ٹیسٹ کی زندگی یہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، اللہ سے معافی مانگے اس دن کی. اب جیسے کہا جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا تو اس کے لیے تو وہی جنت ہو جائے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لب بھر کے جنت میں ڈال دیں گے تو وہ تو ویسے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس دن کی دہشت کے لیے، اس دن کی ترہیب کے لیے، اس دن کے لیے تیاری کرنے کے لیے بتلایا گیا کہ اس کی اصل بنیاد. اور دوسری بات، جو ایک کتاب ہے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس میں حضرت نے عقلی دلائل دیے ہیں، اس میں دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہماری جو دنیا ہے جس کے اندر سورج نکلتا ہے، زوال پر آتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، یہ ایک دنیا ہے جو 24 گھنٹے کی اور سالہ سال سے چل رہی ہے، اور اس میں 1 سیکنڈ کا اضافہ یا کمی بیشی نہیں ہوتی. لیکن قبر کی دنیا اس دنیا سے بالکل مختلف ہے، میدان محشر کی دنیا اس دنیا سے بالکل مختلف ہے. اسی طریقے سے جنت کے ایام، جنت کے بارے میں ہے نا کہ وہ صبح کا وقت ہوگا، وہ وہی اشراق کا وقت ہمیشہ رہے گا، یعنی آدمی کو سکون اور چین اور راحت رہے گی. وہاں رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو اس آیت و ان احادیث کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان 50,000 سال کے دن کے کیفیت کو ہم اپنی دنیا کی زندگی پر، اس دنیا کی کیفیات پر محمول کر کے سمجھ نہیں سکتے. ہاں، اس کی ترہیب سے ہم بچیں، اس کی ترہیب سے ہم ڈریں، اور وہ عمل کریں جو عمل ہمارے لیے نیکی، خیر، تقوی والے ہوں، جو ہم کو میدان محشر میں عزت دینے والے ہو، جو ہم کو بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچانے والے ہو، اور اس کی ترہیب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اصل مقصد ہے، تاکہ ترہیب اور ترغیب کا باب رہے اور آدمی اپنے آپ کو بچاتے رہے، بچانے کی کوشش کرے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم